کہ جو بھی کوئی گناہ ہے ان گناہوں کے دنیا میں جو نقصانات ہیں ان کا احساس دل میں ہونا چاہیے. کیونکہ یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی کی کوئی بھی چیز ہو، کچھ ایسی گناہ ہیں جن کا نقصان دنیا میں ہوتا ہے، کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا نقصان دنیا آخرت دونوں میں ہوتا ہے، اور کچھ ایسے گناہ ہیں جن کا نقصان ہمیں ظاہری طور پہ شاید دنیا میں نظر نہیں آئے، لیکن آخرت میں بہرحال اس کا جو ہے وہ انسان کو اس کے جو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. 2 آیات اگر ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں یہ بات بتائی، ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہمارے اپنے اعمال اور جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہماری دنیا کی زندگی کو بھی خراب کرتے ہیں اور دنیا میں بھی ہمارا نقصان ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو کوئی بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اور اللہ کے ذکر سے اعراض کا مطلب کیا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جو تسبیحات پڑھنا بند کر دے گا تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ بھی ذکر ہے، اللہ کی تسبیحات بھی ذکر ہے، اللہ کا قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ذکر ہے، اللہ کے احکامات کو فالو کرنا یہ بھی ذکر ہے. اس کو اگر آپ صرف ایک کنکلوزیو طور پہ یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو کوئی بھی میری فرما برداری چھوڑ کے نافرمانی کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. معیشت جو ہے وہ انڈیویجول لیول پہ بھی تنگ ہو سکتی ہے، کسی انسان کے انڈیویجول فائنینشیل پرابلمز آ جائیں، رزق کا مسئلہ آ جائے، ریلیشن شپس کے اندر پرابلمز آ جائیں، دل کا سکون ختم ہو جائے، ظاہری اسباب سارے موجود ہیں لیکن زندگی پھر بھی تنگ ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود اندر سے دل کی دنیا برباد ہو چکی ہے. تو یہ سب چیزیں معیشت کے تنگی میں آتی ہیں. تو جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اس کے کانسیکوینسز کو فیس کرنا پڑتا ہے. ان تمام سچویشنز میں سے کوئی ایک سچویشن ہوتی ہے اور بہت ساری سچویشن ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ دنیا میں بھی انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم اس کتاب یعنی قرآن کے کسی حصے پر ایمان لاتے اور کسی کا انکار کرتے ہو. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس کے سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہے. اللہ کے قرآن کو چھوڑنا وہ دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب بنتا ہے. اب قرآن کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب دی ہے وہ اصل میں اللہ کے احکامات ہے، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. جب ہمیں اللہ کہتا ہے کہ تم اس وقت یہ کام کرو ہم نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کہاں پہ لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. اور جب نماز قائم کرنے کا حکم لکھا اور نماز نہیں پڑھتے تو اس کا نقصان ہمیں دنیا میں فیس کرنا پڑے گا. جب اللہ کہتا ہے اِتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، کدھر لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے. اور جب ہم اس قرآن کے اس حکم کو چھوڑ دیتے ہیں تو دنیا میں ہمیں اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ بے شک یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے، جب اس آیت کو چھوڑ دیتے ہیں اور بے حیائی کی طرف جاتے ہیں، زنا کی طرف جاتے ہیں تو دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت سارے احکامات ہیں پورے قرآن میں، جب جہاں پہ جون سا حکم بھی ہم اللہ کا توڑیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کے بدلے میں دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم پوری کتاب کو چھوڑ دیتے ہو. اس آیت کو میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کیونکہ بہت سے لوگ یہ کنفیوز ہوں گے بھئی یہ تو جو ہے وہ قرآن کے لیے نہیں ہے. یہ بیسیکلی آیت بنی اسرائیل کے لیے آئی تھی، جس میں بنی اسرائیل اپنی کتاب کے ساتھ یہ رویہ رکھتے تھے کہ وہ کتاب کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس پہ عمل کرتے تھے اور وہ کچھ حصہ جو چھوڑ دیتے تھے. اور چھوڑنے سے مراد کیا تھی؟ یا تو وہ اس کو مانتے ہی نہیں تھے، یا اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، یا اس کو تبدیل کر دیتے تھے. تو بہرحال یہی حکم جو ہے قرآن کے لیے بھی ہے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم پوری کتاب کو چھوڑ دیتے ہو، بلکہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تم اس کتاب کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہو اور کسی کا انکار کرتے ہو. یعنی اگر پارشل اوبیڈینس بھی ہوگی، کچھ احکامات بھی تم اللہ کے جو ہے وہ نہیں مانو گے، ان کو چھوڑ دو گے، ان کو اگنور کرو گے، اس کے نتیجے میں بھی تمہیں دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا.